میں مفتی احسن نوید نیازی صاحب قبلہ ماشاءاللہ تشریف فرمائیں۔ نفلی روزوں کے حوالے سے جو احکام ہیں، نفلی روزے کن ایام میں منع بھی ہے، میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ بات ہو جائے۔ تو نفلی روزوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں ویسے تو نفلی روزوں کی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے، اور نوافل کی ترغیب ویسے بھی ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ترغیب، چاہے وہ نماز کے معاملے میں ہو یا صدقات کے معاملے میں ہو یا روزوں کے معاملے میں ہو، ہر معاملے میں نوافل کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے بہت زیادہ، اور بالخصوص روزوں کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ احادیث وارد ہوئی ہیں ترغیب سے متعلق نفل کی۔ لیکن کچھ ایام ایسے ہیں جن کا نفلی روزہ رکھنے سے ہمیں منع کر دیا گیا، اور دیکھیں یہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان اسلام سے ہے۔ اسلام کا تو مطلب یہ ہوتا ہے گردن نہادن، گردن رکھ دینا، سر تسلیم خم کر دینا، سرنڈر کر دینا۔ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو حکم دیا ہم نے اس کے آگے جو ہے وہ سرنڈر کرنا ہے، یہ ہے اسلام۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نفلی روزے رکھو، ہم نے رکھنے۔ جب انہوں نے منع فرما دیا کہ ان دنوں میں نفلی روزے نہیں رکھنے، تو ہم نے نہیں رکھنے۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس کلیئر ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے ہمیں اس کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے بہرحال فالو کرنا ہے۔ اب دیکھیے جن دنوں کے روزوں کی ممانعت کی گئی ہے تو ان کے اندر سب سے پہلے تو ممانعت ہے عیدین، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان دونوں دنوں کا روزہ رکھنا حرام ہے، اس بات پر امت کا اجماع ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، اور سیدھی سری احادیث ہیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف صحابہ، متعدد صحابہ سے یہ منقول ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان صیامی یومین، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے دو دنوں کے روزے سے منع فرما دیا ہے، ایک عید الاضحیٰ کا روزہ، دوسرا عید الفطر کا روزہ۔ دو دن یہ منع ہو گئے۔ پھر اگلے جو ہے وہ ایام تشریق، ایام تشریق کا روزہ رکھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناجائز و گناہ ہے۔ یہ سیدھا سیدھا حرام ہے عیدین کے، اور ایام تشریق کے مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ کے ساتھ جب تحریمی کا لفظ بولا جائے نا تو وہ ہلکا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ تحریمی کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی، وہ ہوتا ہے ناپسندیدہ، وہ ہلکا ہوتا ہے، وہ ناپسندیدہ ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن مکروہ تحریمی یہ وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے جو گناہ ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے۔ بس حرام میں اور اس میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ حرام جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، مکروہ تحریمی صغیرہ گناہ ہوتا ہے، جبکہ کبھی کبھار ہو، اگر اس کی عادت بنا لی جائے، بار بار کیا جائے، تکرار یا اصرار ہو، تو پھر وہ بھی کبیرہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، مکروہ تحریمی نہیں رہتا، حرام ہو جاتا ہے۔ تو ایام تشریق کے روزے بھی ممنوع ہیں۔ ایام تشریق کے بارے میں بھی احادیث ہیں سیدھی سیدھی، اور حدیث میں اس کی وجہ بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ فرمایا ایام اکل و شرب و ذکر للہ، کہ یہ جو ایام تشریق ہیں ان کے روزے سے جو منع فرمایا، اس کی علت کیا بیان فرمائی، حکمت کیا بیان فرمائی، کہ یہ کھانے پینے کے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اسی جب خود فرما دیا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، تو اس ضیافت کو آپ نے اویل کرنا ہے، آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایام تشریق سے کیا مراد ہے؟ عید الاضحیٰ کے بعد کے جو 3 روز ہوتے ہیں ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو ٹوٹل یہ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج۔ جی 10 ذی الحج تو آلریڈی پہلے ہی منع ہو گیا نا، وہ تو عید کے اندر ہو گیا۔ تو 3 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 5۔ یہ 5 روزے وہ ہیں کہ جو رکھنا مکروہ ہے، یعنی کل ملا کر کہا جائے مکروہ تحریمی بھی کہہ سکتے ہیں، حرام بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ناجائز ہیں، گناہ ہیں۔ ان 5 دنوں کے روزے کی اجازت نہیں ہے۔ اور عرفہ کے روزے کی بھی ممانعت کی گئی ہے حاجی کے لیے، کہ حاجی عرفہ کا روزہ نہ رکھے۔ باقی یوم شک کا روزہ عوام کو ممنوع ہے۔ یوم جمعہ کے بارے میں آیا کہ صرف جمعے کا روزہ رکھنا بطور اختصاص، اس کی ممانعت ہے۔ بطور اختصاص کی قید اس لیے لگائی کہ اگر اختصاص نہیں ہے، آگے پیچھے روزہ رکھ لیا، یا کوئی ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، جمعے کا دن پڑ گیا، یا ویسے مہینے کے شروع میں رکھتا ہے، یا مہینے کے وسط میں رکھتا ہے، یا مہینے کے آخر میں رکھتا ہے، اور وہ جمعہ ہی پڑ گیا، اس کی عادت یہ تھی، پھر اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ ادروائز بطور اختصاص جمعے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا لا یصومن احدکم یوم الجمعۃ الا یوما قبلہ او بعدہ، تم میں سے کوئی روزہ نہ رکھے جمعے کا مگر یہ کہ ایک دن اس سے پہلے والے یا اس کے بعد والا دن بھی ساتھ ملا لے، پھر روزہ رکھے۔ اور ویسے یہ کراہت بھی کراہت تنزیہ ہے جمعے کے روزے والی، یعنی یہ گناہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔